تو جو کلام سب سے پہلے میں نے حیدرآباد میں پیش کیا تھا قبلہ، تو وہی کلام آج میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں۔ میں مجلس بتانا چاہتا ہوں پورے دنیا کے مومنین و مومنات، پوری دنیا میں یہ پورے ورلڈ میں یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے۔ ذرا سی خاموشی، پوری دنیا میں یہ ویڈیو جائے گی آپ کی، اور مجھے ناز ہے مومنین حیدرآباد پر کہ جب جب ہم یہاں پر آئے ہیں اور جو جو ماتم ہوا، جو جو ذکر ہوا، اس کو پوری دنیا نے دیکھا اور اس کو سراہا بھی۔ اب یہاں میں مجلس پیش کر رہا ہوں، پوری دنیا کو ایک پیغام دے رہا ہوں، سنیے گا ذرا۔ ہے سوگ جس جگہ بھی شہ مشرقین کا، خود پرسا زہرا لیتی ہیں اس نور عین کا۔ جملہ سنیے، رونا رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے، رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، ہماری مجلسوں کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم صرف حسین حسین کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، نہیں۔ ذاکر علامہ مولانا ممبر پہ بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ یہ مجلسیں ہیں حمد خدا نعت مصطفیٰ، یہ مجلسیں ہیں حمد خدا نعت مصطفیٰ، ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لب گشا، ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستہ، ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے ابتدا، ذاکر کے لب پہ پہلے خدا کا کلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے کہ ان مجلسوں میں ہوتی ہے انسانیت کی بات، ذکر غم حسین ہے وحدانیت کی بات، یہ مجلسیں رسول کی حقانیت کی بات رد کرتی ہیں، یہ مجلسیں سفیانیت کی بات رد کرتی ہیں، یہ مجلسیں سفیانیت کی بات، ان کے سبب تو حربی علیہ السلام ہے، تو حربی علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ نظر کر رہا ہوں کہ ان مجلسوں کو اجر رسالت کہا گیا، روز ازل سے رونے کو فطرت کہا گیا، دل کی لغت میں اس کو محبت کہا گیا، یعنی اسے بطول کی سنت کہا گیا، اور ہر رونے والی آنکھ کو میرا سلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ ہر عہد کے جملہ دیکھیں، مجلسیں کیا ہیں کہ ہر عہد کے یزید سے یہ انتقام ہے، مظلوم کی زبان ہے، دل ہے، مزاج ہے، اشک غم حسین تو پلکوں کا تاج ہے، اسلام کی بقا تو حسینی سماج ہے، بانی بطول جس کی محافظ امام ہے،
چشمے خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشمے خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ اور ایک مجلس عزا جو ہوئی ملک شام میں، ایک مجلس عزا جو ہوئی ملک شام میں، زینب نے سب بچھائی تھی یاد امام میں، آنسو چھپے ہوئے تھے شہیدوں کے نام میں، ماتم ہوا جو یاد شہ تشنا کام میں، تب سے غم حسین زمانے میں عام ہے، چشمے خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، چشمے خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشمے خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ آخری بند سنیے کہ مجلس میں، کیونکہ بی بی کی شہادت ہوئی، بی بی کو اپنی شہادت کا غم نہیں تھا۔ اس کی مثال دوں، کس کی مثال دوں حیدرآباد والوں؟ ماں کی اگر پسلیاں بھی زخمی ہیں نا، عام حیدرآباد کی ماں کتنی دکھی ہو، کتنی بخار میں ہو، لیکن دوپٹے سے منہ پوچھتی جاتی ہے اور بچوں کو پیار سے خدمت سے کھانا کھلاتی ہے۔ تو یہاں پہ پیش کر رہا ہوں کہ کیوں اب شہزادی کا کون سا غم تھا یہ 3 دن؟ شہزادی کو کون سے غم تھے جس نے شہزادی کو قبر میں بھی چین سے سونے نہ دیا؟ اللہ تمہاری ماؤں کو سلامت رکھے۔ دلیل دے رہا ہوں، دلیل۔ ایک ماں کی تعریف نہیں کرو، اس کے بچوں کو پیار کرو، ماں تم سے محبت کرنے لگے گی۔ یہ دلیل ہے۔ ماں اپنی تعریف نہیں چاہتی، ماں کے سامنے اس کے باپ کی تعریف کر دو، اس کے بچوں کی تعریف کر دو۔ اب شہزادی سننا کیا چاہتی ہے؟ شہزادی یہ سننا چاہتی ہے کہ جب مجلس کرو تم مجلس میں ذکر بالی سکینہ کیا کرو۔ جزاک اللہ۔ یہ ہے حیدرآباد، یہ ہے حیدر، یہ وہ حیدر ہے، یہ وہ آباد ہے جس کو حیدر نے آباد کیا کہ مجلس میں ذکر بالی سکینہ کیا کرو، اور پانی پیو تو یا شہ کربلا کی ہو۔ مجلس میں تذکرہ علی اصغر کا جب سنو، ایک راہ سر بھر کے تڑپ کر یہی کہو، ارے اصغر بڑا شہیدوں میں تیرا مقام ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔